بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، اسلام آباد میں اتنی عدم برداشت ہو چکی ہے کہ رات کو سنا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے دفتر پہ کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، حلہ بولا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ناجائز تجاوزات. اچھا، ناجائز تجاوزات. اور دوسری طرف جو شاہد اسلم صاحب والے ایشو پہ آپ اس نے میں تو بات خیر کی وہ تھی، چھوٹی سی بات کریں گے ہم. وہ آپ ضرور کیجیے. اور تیسری کوئی پتہ نہیں پرائم منسٹر کی کوئی نہیں، اسٹیٹمنٹ آج ہے. سب سے پہلے تو میں اس دن سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا ایک اہم دن ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں، پاکستان میں آج وزیر اعظم نے بھی اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. پاکستان میں ناظرین پہلی دفعہ پاکستان کا قومی جانور مارخور، اس کا پہلا عالمی دن منایا گیا ہے. اچھا. تو اس پہ ایک تو کلائمیٹ چینج کی جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی بولا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی بڑھوتری کے لیے کہ کیسے اس کو بڑھانا ہے. تو میں اس اسٹیٹمنٹ کے دو جملے، چونکہ یہ قومی ورثہ ہے. ویسے مارخور کسی اور کا بھی کوئی میرے خیال میں ہاں سمبل ہے، وہ ہوگا، کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، ہونے وہ دیں، ذرا کوئی بتائیں بات نا اس کے بارے میں نہیں. بات. ہمیں نہیں اس کی بتانے کی ضرورت. دیکھیں، ہمیں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں تو وہ پڑھ کے سنا رہا اچھا ہوں. جی پلیز. آپ اس کا جو مرضی معنی لیں تو لیکن میں تو مارخور کے عالمی دن کی بات کروں کہ پہلی دفعہ منایا گیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلی دفعہ ایک قومی جانور مارخور کا عالمی دن منا رہے ہیں. مارخور کو ایک عظیم الشان جانور تصور کیا جاتا ہے، اچھا. اور وہ ہمارے بھرپور قدرتی ورثے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی سر. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران مارخور کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، گروتھ تو ہوئی ہے ویسے ہاں. مارخور. پھر انہوں نے کہا جی کہ آئیے نہ صرف مارخور بلکہ تمام انواع کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ ماحولیاتی تحفظ میں مارخور کے تحفظ کے لیے کام کریں. ایسی بات سنیں سر، مجھے اگر ایک بات کہنے کی اجازت دیں. مارخور کی بڑا گروتھ تو زبردست، پاکستان میں ہوئی ہے. بڑا زبردست جانور ہے، پاکستان کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے. وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک سمبل ہے، کس کا؟ بڑے گھر کی سمبل ہے بھائی. ہماری کیا ضرورت یار. نہیں ویسے بات سنیں، آج کل آپ جو ہے وہ مجھے تو بعض دفعہ لگتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے اور دوست بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. نہیں اللہ معاف کرے، ریڈ لائن. ہم ہمیشہ گرین لائن پہ رہیں گے انشاءاللہ. گرین لائن. ریڈ لائن کے اوپر تو جا ہی سکتے ہیں نا کہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے. کراس نہیں کریں گے لیکن ریڈ لائن کو دیکھ کے واپس آ وہاں جائیں. پہ دیکھ تو سکتے ہیں بھائی وہ کیا رہا ہے. وہ ریڈ لائن سے ویسے مجھے یاد آیا کہ شاید پی ٹی آئی نے بھی ریڈ لائن کراس کر دی دوبارہ. اچھا. کیونکہ دیکھیں جب سے یہ ہوا آج کل غصہ کوئی دوبارہ ہے. گرمی، موسم بہت گرم ہو گیا. اسلام آباد کا محسن نقوی وزیر داخلہ ہے ماشاءاللہ، ان کو میں نے دوبارہ خراج تحسین آج پیش کرنا ہے. لیکن گرمی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ رات کے 12 بجے سی ڈی اے کی ٹیمیں اور پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ وہاں جاتی ہے، اور ان کا کچھ حصہ جو پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا گرایا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں. اچھا. اور یہ نوٹس دیا گیا تھا وزیر قانون نے اسمبلی کے سینٹ کے فلور پہ آج کا ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ انہوں نے ایویڈنس شیئر کیا سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ پلاٹ تحریک انصاف کے نام کب کا ہو چکا ہوا ہے، اور جس بندے کی بنا پر وہ نوٹس جاری کیا گیا سی ڈی اے کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. اتفاق کی بات ہے کہ محسن نقوی صاحب نے چند دن پہلے یہ اعلان کیا کہ اسلام آباد سے ناجائز تجاوزات ختم کی جائیں. اچھا، پہلی ناجائز تجاوز پی ٹی آئی ہے. ہاں، ایک کسی فارم ہاؤس کا بھی انہوں نے اس وقت اس اسٹیٹمنٹ میں نام لیا تھا. اچھا. تو یہ ویسے محسن نقوی مل کے اچھے آدمی ہیں. وہ دیکھیں نادرا جا رہے ہیں اور نادرا میں وہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. لیکن مجھے بحیثیت وزیر داخلہ حیرانگی ایز اے رپورٹر ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے سینکڑوں شکایات ملیں، لیکن آپ نے اتنی کوئی ہمت نہیں کی. سخی بادشاہ ہیں کہ کسی ڈی جی کو، کسی افسر کو آپ برطرف کریں یار، کہ آپ کا ادارہ کر کیا رہا ہے. پھر مزے کی بات یہ دیکھیں جب سے ہر چیز برطرفی تو نہیں ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے یار. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پیپل آف پاکستان. آپ کو نہیں پتا، آپ تو بہت بڑے رپورٹر ہیں، آپ کے کام فون پہ ہوتے ہیں. لوگوں کو جائیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاسپورٹ کے دفتر میں، شناختی ناکر ہر سرکاری دفتر میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یہ آپ سروے کر لیں، آپ یہاں سے نکلے اور سروے کر لیں. میرے کہنے کا ضرورت مقصد کی بات ہی نہیں ہے اس میں. میری ایک ریکویسٹ ہے، دیکھیں وہ وزیر ہیں، وہ چیزوں کا سلوشن نکالیں. لوگوں کو برطرف کرنا حل نہیں ہے. ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ اپوائنٹ کریں. نہیں حل ہے. دیکھیں یہ جب تک آپ پیونیٹیو نہیں کریں گے، یہ پاسپورٹ آفس آج کے بدنام ہے. آپ بھی رپورٹر ہیں، مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں، سال سے وہاں پہ ایجنٹیاں اور رشوت چلتی ہے. میری بات سنیں گے آپ ذرا سر.
ایک حل یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر کیا جائے, اور دوسرا ٹھیک بندے لگائے نا. آپ اگر کوئی بندہ کسی کرپشن پہ ملوث ہے تو اس کو برطرف بھی کریں, میں نہیں کہتا, لیکن اگر شکایات برطرفیاں شروع کر دیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ دیکھیں, یہ سیاسی حوالے سے کنڈیمنیبل چیز ہے اگر یہ ٹارگیٹڈ ہے, جو پی ٹی آئی کی اس مرکزی دفتر کے ساتھ ہوا ہے, چونکہ ایک وہی ان کا ٹھکانا تھا جہاں پہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا سائن اور سگنلز نہیں ہے. کیوں؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں ان کو بہتر کرنے کے, میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ان کی ناجائز تجاوز ہے تو میں اس کا ڈیفینڈر نہیں ہوں, لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے. سلیکٹیو ٹارگیٹنگ نہیں ہونی چاہیے نا. ہمیشہ سے ہم اس ملک کا ڈیلیما یہ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو اقتدار میں, پی ایم ایل این, چاہے وہ پی ایم ایل این کا, اور جو باقی پیپلز رولنگ پارٹی کو میں پارٹی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. شاید کہیں پہ کوئی پھول ہمارے سامنے نہیں آئی. سندھ کے اندر مسائل ہیں, وہ ایم کیو ایم اور وہ ایک, لیکن وہ سیاسی انداز میں ہوتے ہیں. لیکن سینٹرل میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اور جو آج ہو رہی ہے ان کے ساتھ, یہ دونوں ہی کنڈیمنیبل یہ پیپلز پارٹی کو ویسے جاتا ہے کم از کم سینٹر کے اندر. ہاں جی, اور ہمیں لرن کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو. میں بات کر رہا تھا محسن نقوی صاحب کی, جی سر, کہ وہ جب سے آئے انہوں نے اچھی لوگوں کی داد رسی کرتے, ملتان گئے جناب, سکھر گئے, وہ نادرا کے پاسپورٹ دفتروں میں لاہور گئے. تو لیکن ایک اور مزے کی بات یہ ہوئی ہے, جب سے وہ آئے محسن نقوی وزیر داخلہ, تو اسلام آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں بڑا اضافہ ہو گیا, پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ ہو گیا. اور لیکن جو ایک اور حیرانگی والی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ گرمی بھی ہے, کہ وہ سی ڈی اے کی جو مشینری ہے اس نے دن کی بجائے رات کو کام شروع کر دیا. شاید گرمی زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ لیٹ نائٹ آپریشن کریں. تو اور دوسرا ہماری ان سے درخواست ہے, اچھے آدمی ہیں جو میں نے سنا ہے لوگوں سے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. کم از کم یہ فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے لیے یہ مظاہرہ تھا, پرامن لوگ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے, 3-4 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ, ایک آپ کو پتہ ہے کارڈن آف ہے, ٹریفک ابھی ہم بڑی مشکل سے گزر کے آئے ہیں. آپ بڑا دل کریں اور یہاں پہ تشریف لائیں, یہ آپ کی جورسڈکشن ہے, اور ان بچوں کو تسلی دیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ سید ہیں, سخی ہیں ویسے ہی, اور منسٹر ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس معاملے کو کسی مثبت طرف لے کے جائیں, اور وہ جو بھی کلپریٹ ہے اس کو گرفتار کیا جائے. ٹھیک بات ہے, جائز بات کر رہے ہیں. اب دوسری میں ہی بولتا جاؤں گا آج جاتے جاتے. میں کل ہم نے ہمارے اپنے دوست بھائی شاہد اسلم کی بات کی تھی, اور ان کی جو ہم نے سٹوری کی بات کی تھی کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایسٹس کے حوالے سے سٹوری لیک میں ان کا جو رول تھا اس کے حوالے سے. اب اس کی تھوڑی سی میں مزید وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں شاید مبہم ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے. یہ سٹوری بیسیکلی فیکٹ فوکس کی تھی. یہ جو ہمارے احمد نورانی جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں, جن کو کسی لڑکی, بہت اچھے جرنلسٹ کو کسی نامعلوم بہن کے نامعلوم بھائیوں نے مارا تھا, وہ بیچارے بعد میں چلے گئے. تو ان کی یہ سٹوری تھی, اور اس سے پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہو کہ جنرل عاصم باجوہ کے ایسٹس کے بارے میں بھی سٹوری لیک کی تھی, اور اس وقت بھی بڑا پریشر بنا, یہاں پہ بنا. یہ مین سٹوری فیکٹ فوکس کی تھی. اب چاہے یہ نہیں ڈینائی کرتے ہیں, احمد نورانی بھی اور شاہد اسلم بھی ذاتی طور پہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ شاہد اسلم کا کوئی رول نہیں ہے اس سٹوری میں. اور پھر لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں جو کورٹ میں جمع ہوئی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد اسلم نے رول پلے کیا. ایکچولی اسی رول کو شاہد اسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اچھا, مجھے ایک بات کرنے کی اس چیز کا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھی اس چیز کو مینشن کیا. مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے سر. میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی, میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جرنلسٹ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پریس ریلیز بھجوائیں اس پہ منوان ہم اپنی بائی لائن لکھیں, اور واہ واہ اور شاہ شاہ اور واہ واہ اور اوپر, اور کیا بات ہے جناب. اور دوسری بات, میری بات سنیں, ایک منٹ ٹھہرے. جرنلزم واش ڈاگ کا کام کرتی ہے. اچھا, شاید اسلم کا تو رول ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, میرے خیال میں نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ تفتیش میں آپ نے بنا دیا. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں یار, آپ نے بنا دیا, مجھے اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتا کہ کیا اس کے جو سٹوری کے کنٹینٹ ہے جی وہ غلط ہے. فیکٹ فوکس کی سٹوری کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, بلکہ فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پاکستان میں بلاک کر دی گئی. یہ کیا مطلب ہے یار؟ دیکھیں بات سنیں آپ, اگر اس کا کنٹینٹ غلط ہے, وہ فیک ہے,
اس پہ تو میں سمجھتا ہوں چاہے احمد نورانی ہو, چاہے مہتاب حیدر ہو, چاہے وقار گیلانی ہو, چاہے شاہد اسلم ہو, سب اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. لیکن اگر سچ ہے, اور ابھی تو آپ نے اس دن مجھے کہا, مجھے ذاتی طور پہ نہیں پتا, آپ نے مجھے بتایا کہ ابھی جو دبئی لیکس ہے اس میں بھی وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی بیٹے ہیں. کے کچھ اثاثے آئے ہیں جو انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیے ہوں گے obviously. مجھے یہ بتائیں کون سا جرم ہے یار؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے یہ جرم ہے ہی کہ نہیں. بندہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, آپ اس کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے, تم عدالت میں آؤ. میں فیکٹ فوکس کے کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. شاہد اسلم کی بات وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک, ہاں. اور آپ یہاں پہ ایک میڈیا کی کسٹمائزیشن کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پہ بتایا جائے کہ وہ آپ نے ایسٹس کس طرح سے بنائے ہیں. اگر آپ کے پاس لیگل ایسٹس ہیں, دیکھیں ایک بات سے سمجھیں, میری بات کو مکمل ہونے دیں. اگر کسی شخص نے قانونی طریقے سے جائز دولت سے کوئی ایسٹس بنائے ہیں, کوئی اعتراض کی قابل بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی اہم عہدے پہ ہو کر اس کے بعد آپ کے ایسٹس 5 یا 10 ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا سر. آپ وضاحت کر دیں. وہ الگ بات, اس ملک کے سویلینز کو ہی آپ نے رگڑا لگانا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ وہ چاہے شاہد اسلم ڈینائی کر رہا ہے, انوالو نہیں ہے, بات ختم لیکن ہو گئی. آپ نے اس کو انوالو کر دیا. میں نے یہ آپ سے مراد کے ایف آئی اے نے, سرکار نے, ریاست نے, تاکہ ایک یہاں پہ لیسن کریٹ کیا جا سکے بھائی اس طرح تو نہ کریں. اور یا کوئی اور کسی سٹوری پہ, چونکہ آپ کو پتہ ہے بی بی سی کے لیے بھی انہوں نے بڑی اچھی انویسٹیگیشن سٹوریز کی, تو کسی اور سٹوری کا مسئلہ تھا تو آپ نے یہاں پہ سکور سیٹل کر لیا. یہ تو زیادتی ہے ویسے. تو ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو مجبوراً چھوڑ کے گئے ہیں ملک ان حالات میں, ان کے خلاف جو کیسز ہیں ختم ہونے چاہیے یہاں. بالکل. اور میڈیا کے لیے دیکھیں ایک اور میڈیا ذمہ داری کے ساتھ کام کرے. ایک بات آپ سے بھی ہے, دیکھیں, اور یہ دیکھنے والے جو اس ملک کے اصل مالک ہیں ان سے بھی ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اس ملک کے اندر ڈائیورسٹی, اس ملک کے اندر جمہوریت, اس ملک کے اندر انسانی حقوق, اس ملک کو آگے لے کر جائیں. رہنے دیں. ابھی تو دیکھیں جب سے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ایک ریئیکشن ہے, وہ بھی وائلنٹ میں نے تو نہیں کہتا, لیکن ہارڈ ریئیکشن ہے ایک, اور بٹر ریئیکشن ہے. اس کی وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ ماحول دوبارہ ایک بدمزگی کی طرف جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے, اور اسلام آباد میں بھی وزارت داخلہ ایکٹیو ہو رہی ہے. تو اگین لیکن اس سارے معاملے میں کانفلکٹ کو بڑھانے کی, اس سارے معاملے میں آپ جو میسنجرز ہیں, میسنجر سے مراد ہے میں بھی میسنجر ہوں, آپ بھی میسنجر ہیں بیسیکلی. تو ہم دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے وہ ہے تو حکومتوں میں بیٹھے لوگ بھی میسنجر ہیں, لیکن ہم وہ کیسے کہتے ہیں اسٹیبلشڈ میسنجر ہیں. ہم وہ پیسنجر بھی ہیں صاحب, کیونکہ وہ کسی بھی وقت گاڑی سے اتر سکتے ہیں. نہیں, گاڑی سے اتر کے دوسری لائن بدل لیتے ہیں. لیکن یار آپ میسنجر کو تو پینلائز نہ کریں نا. پینلائز کریں گے اس پورے ملک کا ماحول آپ سپوائل کریں گے. وہی بات, طاقت سے ذہن نہیں بدلے جاتے نا. دیکھیں, اور آپ تو جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کی ایج میں, نئے میڈیا میں, تو آپ اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں. تو خیر یہ ایک ہم پھر ایک آہو بقا اور اپیل برائے انصاف, برائے امن, برائے سکون, برائے فلاح و ترقی پاکستان, آج مارخور کے عالمی دن پہ اپیل ہی کر سکتے ہیں ان سے. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور اس پہ کمنٹس کیجئے. پلیز آپ بھی اناؤنس کر دیں. اور اس کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے ضرور سنیے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.